بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں جناب چیئرمین مرادین صاحب کا اور ان کے ساتھ جو ہے باقی میزبانوں کا، ساتھیوں کا. مظفر اقبال چیچی صاحب ہیں، خالد بٹ صاحب ہیں، مرزا شواز صاحب، اسلم چیچی صاحب، اصغر چیچی صاحب، عمر اسلم چیچی صاحب، اصغر چیچی صاحب، مبشر سلیریہ صاحب، چودھری ندیم صاحب، شادر مسیح صاحب، حاجی خورشید صاحب، چیئرمین یوسف سلیریہ صاحب، شمس مرادین صاحب، شمس مصطفی صاحب، حسن شیخ صاحب، کاکا گجر، شواز سلیریہ صاحب، ممتاز ایڈوکیٹ صاحب، سلیم سلیریہ صاحب اور نظر خان صاحب. شمشیر علی پاشا صاحب اور ملک گلزار صاحب. میں ان تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ان کے دعاؤں کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ میں پچھلے 3 دہائیوں سے یہاں سے کامیاب اللہ کے فضل سے، آپ کی مہربانیوں سے ہوتا آیا ہوں. اور میرا اور آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو وقت کے ساتھ جو ہے مضبوط ہوتا گیا، اور اس میں جو ہے ایک نکھار آتا گیا اس رشتے کے اندر. یہاں پہ اس وقت سامعین میں دوسری یونین کونسل سے بھی معززین آئے ہوئے ہیں. مجھے ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ملک صاحب آئے ہوئے ہیں تلواڑے سے، ملک صاحب نیکے پورے سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور بھی چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک عرصے کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے. اس دوران جو ہے ملک جو ہے وہ بہت سے ہنگاموں سے، بہت سی تبدیلیوں سے اور بہت سی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو پہلے ہماری تاریخ میں نہیں ہوئے تھے، ان سے گزر چکا ہے. اب الیکشن کی آمد ہے. جس طرح شیڈیول وغیرہ الیکشن کا آنا ہے، اس سے پہلے جو حلقہ بندیاں فائنلائز ہونی ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آخری اشرہ جو ہوگا جنوری کا، اس میں ہوگا. بہرحال اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رضا سے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کا یہ حق جو ہے کوئی بھی اس سے محروم نہیں کر سکتا. اور یہی ہمارا نعرہ ہے کہ ووٹ کو جو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات میں ووٹ کو عزت ملے گی، اور جو 2018 میں ووٹ کی عزت چھینی گئی تھی، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ووٹ کی عزت اور حرمت جو ہے وہ پامال نہ ہو، اور آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ جس کے حق میں ہو اس کا احترام کیا جائے. سیاست میں جو تناؤ ہے، جو پچھلے 4-5 سال میں جو ایک بٹرنس آئی ہے، ایک تلخی آئی ہے، ایک تناؤ آیا ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ حصے بکھرے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں عوامی سطح پہ بھی اور سیاست کے
اور دوسرے جو شعبہ زندگی ہیں اس میں ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ گالی گلوچ سے بھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی آپ سیاسی گفتگو یا سیاسی ڈائلاگ یا سیاسی جو ہے اظہار خیال نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد ماں بہن کی گالیاں دی جائیں گی آپ کو. ایک ایسی پود تیار کی گئی پچھلے 4 سال میں، اور یہ گناہ عظیم جو ہے ان لوگوں نے کیا جنہوں نے 2018 کا الیکشن کا رگ کرنے کا، میاں نواز شریف کو اقتدار سے محروم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ایک ایسے شخص کو لے کے آئے جس نے پاکستان کی بنیادوں کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا. کئی برس لگیں گے ان حالات کو واپس لانے میں جن میں ٹالرنس تھی، رواداری تھی، برداشت تھا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جا سکتا تھا، ایک دوسرے کو گالی نہیں دی جاتی تھی. اگر میری کوئی مخالفت ہے، میں نے آپ کے اس حلقے سے 6 الیکشن لڑے ہیں الحمدللہ. آپ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا مجھ پہ. اس سے پہلے میرے اسی حلقے سے میرا خیال ہے 4 یا 5 الیکشن میرے والد بھی لڑے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا خوف کہ یہاں سے گزریں گے تو کوئی گالی دے گا، یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گریبان پکڑے گا. یہ رسم جو ہے، جن لوگوں نے وہ منصوبہ بنایا تھا وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ملک کے معاشرے کی، ہمارے وطن کے معاشرے کی تباہی کی قیمت جو ہے عام آدمی جو ہے چکا رہا ہے. اختلاف ہونا جو ہے کسی معاشرے کے زندہ رہنے کا ثبوت ہوتا ہے. جس معاشرے میں اختلافات نہ ہوں وہ معاشرہ نہیں ہوتا، اس میں زندگی کی علامت نہیں ہوتی. لیکن اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات جو ہے گالی کے ذریعے جو ہے وہ حل کیے جائیں یا ملک کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا جائے. اور ملک کے ایسے ادارے جو آج بھی، کل جو گزرا ہے کل بھی، اس سے پہلے جو پرسوں تھا تب بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ گھر میں آرام سے سو سکیں، میں گھر میں آرام سے سو سکیں. وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو یہ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حکمران ہے، کون سی پارٹی حکمران ہے، کون سا لیڈر حکمران ہے. وہ مٹی کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے گریبان پہ 9 مئی کو ہاتھ ڈال دیا. ہم نے ان کو چیلنج کر دیا. ان کی قربانیاں، اختلافات، وہ حکمران جب تھے تو اختلافات ہوتے رہے، لیکن اس وقت پچھلے 15 سال سے 16-17 سال سے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کی کسی سرزمین پہ دہشت گردی کے خلاف اتنی لمبی جنگ جو ہے وہ لڑی نہیں جا رہی جتنی پاکستان میں لڑی جا رہی ہے. اس دوران جب ہم حالت جنگ میں تھے، ہماری افواج کے اوپر حملہ کیا گیا، گھر کے اندر سے حملہ ہوا. ایک ایسا شخص جس کو اقتدار سے ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی عزت کے ذریعے اس کو محروم کیا گیا، اس شخص نے اپنے اقتدار کو چھن جانے کو اتنا بڑا اپنے لیے سانحہ قرار دیا کہ اس نے ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع اور ملک کے دفاع کرنے والے ادارے، شہید اور غازی جو ہے ان کو چیلنج کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتے ہیں. خواجہ اسد تو مخالف ہے، ہو سکتا ہے غلط بیانی کرے، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، لیکن کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں کیونکہ مخالف ہوں اور میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، کوئی مرچ مسالہ لگاؤں گا اس میں.
اب تو اس کے اپنے بندے جو ہیں ٹی وی پہ آ کے گواہی دینے کو تیار ہیں، وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، وہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ یہ سارا منصوبہ اس نے اپنے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد جو ہے تیار کیا کہ دوبارہ اقتدار آئے اور ایک ایسا ادارہ جس کو وہ ایکیوز کرتا ہے، جس کو الزام دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اقتدار سے محروم ہوا، اس کو چیلنج کیا گیا، ان کے دفاتر، ان کے گھر، ان کی انسٹالیشن، ان کی تنصیبات، ان کے اوپر باقاعدہ مسلح حملے کیے گئے۔ میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے آنے والے الیکشنوں میں بار بار جو ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ اس ملک میں ایک ایسا ماحول چھوڑ گئے وہ جس میں تلخی ہے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس کے بعد تلخی میں اضافہ کہ 4 سال کی حکمرانی میں اتنے وعدے کیے، کوئی وعدہ پورا نہ ہوا، اور مہنگائی کا ایک طوفان جو ہم سے تھم نہ سکا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے تھم نہ سکا۔ 4 سال جس طرح اس ملک میں لوٹ مار کی گئی اور جس طرح اس ملک کے خزانے کو خالی کیا گیا، اس ملک کے جو ریسورسز تھے، وسائل جو تھے، ان کو لوٹا گیا۔ ہمارے میں 12 مہینے ہمیں کافی نہیں تھے اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے۔ ہمیں ایک مینڈیٹ کی ضرورت ہے آنے والے الیکشنوں میں، تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کو ہم ریورس کر سکیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ نہایت کٹھن ہو چکی ہے، نہایت مشکل ہو چکی ہے۔ کس طرح زندہ ہے عام انسان، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانیوں کو اتنی تکلیف ہے اس وقت، چاہے وہ بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، تیل کے، پٹرول کے بل ہیں، کھانے کے بل۔ ایک ایسا ماحول چھوڑ گیا وہ شخص، اور دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے فوج کو للکارا تاکہ لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ آپ بتائیں، میاں نواز شریف اقتدار سے محروم ہوا؟ 1999 میں بھی محروم ہوا، 2017 میں بھی محروم ہوا۔ کوئی اس کا ورکر، کوئی اس کا چاہنے والا روپوش ہوا؟ بھاگا کہیں چھپا جا کے؟ ہم سڑکوں سے گرفتار ہوئے، 6 مہینے قید رہا، 6 مہینے مشرف نے قید رکھا، 6 مہینے عمران خان نے قید رکھا۔ آپ لوگوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے حوصلہ دیا، اپنے پیروں نے کھلوتا رہا۔ یہ نہ ہوا کہ میں کہیں غائب ہو گیا، میں لمبے بال رکھ لیتے، لمبی داڑھی رکھ لی، میں 6 مہینے روزانہ شیو کرتا رہا۔ کیا جی، میرا اولیاء ادو بھی ہو ہوئی سی، اج بھی ہو ہوئی ہے۔ میرے اولیاء کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے اولیاء کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ دل دے اولیاء کی تبدیلی آئی ہے، نہ چہرے دے اولیاء دے، نہ دماغ دے اولیاء دی۔ میں مجھے جیل میں جس دن پہلی رات تھی، بڑی سخت سردی تھی، ایک جیل کا ملازم آیا، اس نے کہا مجھے نواز شریف کا فون آیا، تو انہیں کہا خواجہ حسن جا کے پوچھو ڈپلوما لینا سو یا ڈگری لینی سو۔ میں اس بندے نو پوچھا کہ ڈپلوما کنی دیر چ ملتا ہے ڈگری کنی دیر ملتی ہے؟ انہیں کہا کہ ڈپلوما جڑا ہے 3 مہینے چ ملتا ہے ڈگری 6 مہینے۔ میں کہا میاں صاحب نے کہا 3 مہینے چ فرق کر، لیکن اللہ نے منظور سی میں 6 مہینے پورے کیتے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، یہ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو تقویت دیتی ہے کہ لیڈر وفادار ہے۔ نواز شریف وفادار ہے۔ جب لیڈر وفادار ہو تو ورکر خود بخود میرے
جو ہے وفادار ہوتے ہیں یا آپ کے جیسے وفادار ہوتے ہیں. اور لیڈر جو ہے کدی ایکسٹینشن ساری عمر واسطے دینوں تیار ہو جائے, کدی کہ آرمی چیف جڑا ہے ابا ہوں ہے ایسا کیا سب نا, کبھی کچھ کبھی جب اس کا جو ہے لیڈر کا ایک ایمان دین نہ ہو یا اس کا کوئی موقف نہ ہو اقتدار کے ساتھ, اقتدار کی محرومی کے ساتھ, اقتدار کا جو مد و جزر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے خیالات اور اس کے عقائد بدلتے رہیں, پھر اس کے ورکر بھی نہیں کھلوتے. آپ مجھے ایک بتائیں, اس شہر میں بتائیں, دور نہ جاؤ ایتھے ہی دسو, ایسے شہر چی مک لئیے کیڑا بندہ کھلوتا ہے. 9 مئی کو جو جلوس لے کے صدر بازار میں تک گئے اور کہا جی کہ یہاں پہ وہ جی او سی کا گھر ہے, ادھر حملہ کرتے ہیں, ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہے اس کے گھر میں حملہ کرتے ہیں, یہ نعرے لگے وہاں پہ. 3 دن نہیں کٹے کہ ٹی وی دے آ گئی, اور 3 دن نہیں کٹے. میرے میں لاکھ نقص ہوں گے, بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو نقائص کی زمرے میں آتی ہوں گی, جو آپ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے عوام جو ہے ناپسند کرتی ہو. لیکن میں نے جب سے سیاست شروع کی ہے ایک ہی شناخت کے ساتھ بار بار آپ کے پاس آتا ہوں. میری شناخت تبدیل نہیں ہوئی. وہ سامنے کھڑا ہے میری شناخت والا نواز شریف جس کا نام ہے, جب وہ میری شناخت ہے. آپ کو یہاں پہ سارے سیالکوٹ کے اندر سارے بندے ملیں گے جو کسی نہ کسی وقت نواز شریف کے ورکر رہے ہیں, لیکن وفاداریاں بدل گئی. منو جتنے چھڑ گئی کہ ایسا میں ہوتے کروتا میں, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات اللہ کی مہربانی کے بعد آپ لوگوں کی محبت ہے. آپ لوگوں کا میرے ساتھ, میری اس پارٹی کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ سب سے بڑھ کے جو لازوال رشتہ ہے وہ ہمیں ایک برادری بناتا ہے, ایک بھائی چارے کا جو ہے ایک بندھن ہم میں پیدا کرتا ہے. آنے والے وقتوں میں یہ جنگ جو ہے اس ملک سے مہنگائی ختم کرنے کی, یہ ہم نے لڑنی ہے. میاں نواز, یہ ایسی کوئی بات نہیں میں کر رہا کہ جو پہلے نہ ہوئی ہو. 2013 میں نواز شریف آیا, مہنگائی تھی, دہشت گردی تھی, لوڈ شیڈنگ تھی, کوئی ایک نہیں کئی پرابلمز تھیں, کئی مشکلات تھیں عوام کی. 2017 میں جب اس پہ کوئی کرپشن کا کیس جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکا, ایک پیسے کی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا, اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس دور کو جو ہے, اس دور کا اسی دن خاتمہ ہو گیا جسے نواز شریف کو جو ہے ہٹایا گیا. وہ سفر جو ہے نامکمل رہ گیا. آپ لوگوں نے, آپ لوگ دستو بازو ہیں نواز شریف کے, جو آپ جن کا وفا کا رشتہ ہے نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ, آپ لوگوں نے جہاں پہ وہ سفر جو ہے ٹوٹا تھا, جہاں پہ وہ سفر منقطع ہوا تھا, آپ نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. اور یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے, ہم اس چیز سے انکار نہیں کر رہے. 14 مہینے ہم نے حکومت کی ہے, کوشش پوری کی ہے. بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کا موقع بھی ملا تھا, لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ڈالر بھی جو ہے اس کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے. انٹرنیشنل جو قیمت ہے تیل کی وہ کم ہو رہی ہے. اس سے یہاں بھی تیل پہ اب جو ہوا ہے, یہاں پہ فلسطینیوں نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. صبح شام جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو جو ہے نا ان کے لیے دعا کریں, ان کی فتح کے لیے دعا کریں.
وہ جتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پاکستان چھوڑیں، دنیا فلسطین چھوڑیں، عرب دنیا چھوڑیں، دنیا کی تاریخ میں اتنی بہادری کے ساتھ کوئی نہیں لڑا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور کشمیریوں کو بھی آزادی دے. آپ اپنے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے والے ہیں، اپنی مسجدوں میں فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو محفوظ رکھے. اور اسرائیلیوں کو جو ہے، جو یہاں پہ ان کو لا کے بسایا گیا، ان کو بسانے والے بھی تباہ ہوں اور اسرائیل بھی تباہ ہو جائے. یہ دعا کریں، دن رات دعا کریں، 5 وقت کی نماز میں اپنی مسجدوں میں دعا کریں فلسطینیوں کے لیے. بھولیں نہ ان کو، وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، ابتلا سے گزر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فتح دے گا ان کو، ان کی قربانیاں قبول کرے گا، ان کو ضرور فتح دے گا. آپ لوگ بھی اپنے وطن کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ جو ہے رشتے کی بنیاد جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ، اور اس ملک کا، اس مٹی کا جو مفاد ہے، اس ملک کے عوام کا جو مفاد ہے، اس کو نمبر 1 پہ رکھ کے، اس کو اول رکھ کے اگر ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے نواز شریف کی قیادت میں. 21 اکتوبر کو آ رہا ہے. میں نے آج سے تقریباً 3 یا 4 سال قبل اسمبلی میں کہا تھا کہ میرا لیڈر واپس آئے گا. میرا تب بھی ایمان تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کر رہا ہے 21 اکتوبر کو کہ میرا لیڈر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. پہلے بھی واپس آیا، وہ شرف کے وقت واپس آیا، جلا وطن کر دیا گیا. الیکشن کے دن واپس آیا، الیکشن سے چند دن قبل جو ہے اس کو پھر بہت جلا وطن کر دیا گیا. اب وہ آ رہا ہے. قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے. وہ بھی سودے کر سکتا تھا، لیکن چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس کے عوام کے لیے، آپ کی محبت کے لیے. آپ سے درخواست ہے کہ 21 اکتوبر کو بھرپور طریقے سے لاہور میں جا کے اس کا استقبال کریں، اور الیکشن میں جو ہے دن رات محنت کریں. لوگوں دیا آنیاں جانیاں نہ دیکھیو، جڑا ٹریفک جڑی آنی جان دی لگی رہتی ہے، یہ بھی جو ہے آپ کا معیار ہونا چاہیے پرکھنے کا. کوئی 3 دن تے کر لو، کوئی 4 دن تے کر لو. آپ ہی نہیں یاد رہا ہونا کنیاں پارٹیاں بدلی ہیں. ہماری کل بھی شناخت نواز شریف تھا، آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر سانس ہے نواز شریف کی شناخت رہے گا. وما علینا الا البلاغ.